نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل اور احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو نور والا بنایا اور نور والے کی امت میں پیدا فرمایا اور نور والا دین عطا فرمایا اور نور والی عبادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور نور والی سنتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری موت بھی نور والی ہو جائے اور آئندہ جو ہمارا گھر ہے قبر وہ بھی نور والا بن جائے۔ جب قیامت میں ہمیں اٹھایا جائے گا، قیامت کے اندھیرے میں ہمارے ساتھ نور ہو جائے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، اپنی زندگی کو بنانا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی سچی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیغمبر عطا فرمایا، جس پیغمبر کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اس پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاص چیزیں اپنے پیغمبر کو اللہ نے دی ہیں جو دوسرے نبیوں کو نہیں دی گئی۔ تقریباً کئی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جس میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے نبی ہیں۔ پہلی امتوں میں جو نبی آتے تھے ان کی امت کا ایک ٹائم ہوتا تھا، جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا دوسرے نبی آ جاتے، تو پہلے والے نبی کی امت وہاں تک رک گئی، ختم ہو گئی۔ اس طرح ہر پیغمبر کے بعد ایک پیغمبر، تو پہلے والے پیغمبر کی امت کا ٹائم پورا ہو جاتا تھا، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی ہیں۔ آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوں گے تمام کے لیے نبی ہیں۔ یہ چیز خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات اور انسان دونوں کے لیے نبی بنایا گیا ہے۔ آج یہ باتیں اس لیے میں بول رہا ہوں کہ آج جو حالات اور جیسی دنیا کا ماحول بنتا جا رہا ہے، اس ماحول کے اندر کسی کے دل میں مال کی عظمت ہے، کسی کے دل میں چیزوں کی بڑائی ہے، کسی کے دل میں اپنے خاندان کی بڑائی ہے۔ اس طرح ہر انسان کا دل کسی نہ کسی چیز کی عظمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہیں، اور باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کا دین باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں باقی رہنے والی ہیں۔
ہمارے گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کریں گے. باپ داداؤں کی عظمت دل میں ہے، جبکہ اللہ تقاضا فرما رہے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دل میں اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت پیدا کرو. آج ہمارے دلوں میں جیسی عظمت پیارے نبی کی ہونی چاہیے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری آنکھیں دنیا کو دیکھ رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت دل میں پیدا ہوگی، ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. تو پہلی چیز یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان و جنات دونوں کے لیے نبی ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے پیغمبروں پر آپ کا مقام بلند ہے. ایسا کسی پیغمبر کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں پیغمبر سے بڑے ہو، تم فلاں پیغمبر سے بڑے ہو. ایسا اللہ نے کسی پیغمبر سے نہیں کہا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں، اور سارے نبی آپ کے تابع ہیں، آپ کے مقتدی ہیں. یہ صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے. اس کے بعد تمام انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا. ہر پیغمبر سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ تم ایمان لاؤ کہ آخر میں محمد پیدا ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم بھی ایمان لاؤ. ہر پیغمبر کو اللہ نے کہا، ہر پیغمبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے عہد لیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی صورت میں عظیم معجزہ اللہ نے دیا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے جو دوسرے نبیوں کو ایسی کتاب نہیں ملی ہے. اور قرآن پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نبیوں کی طرح نام سے نہیں پکارا گیا ہے. دیکھیے، جب ہمیں اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے اولاد کو اسپیشل چیز دیتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز دلاتے ہیں، ایسی اسپیشل چیز دلاتے ہیں جو دوسرے گھروں میں دوسرے بچوں کے پاس نہیں ہونا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے انسانوں میں، سارے پیغمبروں میں سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اسی لیے اللہ نے بہت سی چیزیں اپنے پیارے حبیب کو دیا، دوسرے پیغمبروں کو بھی اللہ نے نہیں دیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے. اور اسی لیے جب کوئی بندہ، کوئی بندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ کو اس بندے سے بھی محبت ہو جاتی کہ اس نے میرے حبیب کے طریقے پر عمل کیا ہے. تو بہرحال قرآن کے اندر دیکھو، جب بچوں سے پیار ہوتا ہے، بیٹے سے تو بعض مرتبہ بچوں کو لاڑ سے کوئی نام، کوئی پھل کا نام، کوئی پھول کا نام، کوئی اچھا نام رکھ کر بلاتے ہیں، حالانکہ بچے کا اصل نام کچھ اور ہے. تو محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو نام سے نہیں بلاتے. اسی طریقے سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر نام سے کبھی نہیں پکارا، صفات سے پکارا ہے. یا ایوہ المزمل، یہ مزمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، نام نہیں ہے. یا ایوہ المدثر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے. طٰہٰ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے رکھا ہوا صفتی نام ہے.
تو اللہ نے کبھی بھی یا محمد ایسا اللہ نے کبھی نہیں کہا قرآن میں. تو یہ محبت کی نشانی ہے، محبت کی علامت ہے کہ اللہ بڑے پیار سے اپنے حبیب کو پکارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اللہ نے نازل کیا اس کی حفاظت ڈائریکٹ اللہ کر رہے ہیں. کسی نبی کی کوئی کتاب کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی حفاظت کرنے کی. موسیٰ علیہ السلام پر تورات اللہ نے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اللہ نے اتارا، داؤد علیہ السلام پر زبور اللہ نے اتارا. تورات، انجیل، زبور کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کتابوں کی حفاظت کروں گا، اللہ نے نہیں کہا. اسی لیے آج انجیل بائبل کی شکل میں ہے اور انسانوں نے اس میں فرق کر دیا، بدل دیا ہے. اللہ حفاظت نہیں کی ہے تو انسان بدل دیا اس کو. قرآن کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، اس لیے آج تک 1400 برس گزر گئے، کوئی قرآن کے اندر حرف نہیں بدل سکا. حالانکہ بہت کوشش کیا لوگوں نے قرآن کے آیتوں کو بدلنے کی، حرفوں کو بدلنے کی، سب ناکام رہے. اصلی قرآن باقی ہے، اب بھی قیامت تک باقی رہے گا. اور یہ قرآن کی جو حفاظت اللہ کراتے ہیں اس کی جو سب سے بڑی شکل ہے وہ ہے حافظ قرآن. قرآن کو حفظ کرنے والا، لڑکا ہو لڑکی ہو، جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر قرآن سیو ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. اور دنیا والے کتنے ہی قرآنوں کو نعوذ باللہ جلا دیں تو دل کے اندر جو قرآن ہے اس کو کوئی جلا نہیں سکتا. تو مدرسوں میں بچوں کو قرآن یاد کرایا جاتا ہے، حفظ کرایا جاتا ہے. یہ اللہ چلا رہے ہیں، اللہ چلا رہے ہیں، ورنہ انسان کی طاقت میں نہیں پورے قرآن کو یاد کرنا. یہ اللہ کے آسان کرنے سے آسان ہو رہا ہے. قرآن کی حفاظت کی بڑی شکل ہے بچوں کا قرآن حفظ کرنا. الحمدللہ ہمارے مدرسے میں بھی بچیاں حفظ کر رہی ہیں. ان بچیوں کو اس نگاہ سے دیکھو، ان بچیوں کو اس نگاہ سے دیکھو، اللہ نے ان کے دل کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے چنا ہے، اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے چنا ہے. جس طرح دوسرے لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے ایک حافظ قرآن کی عظمت، اس کا اکرام کرنا، خود حافظ کی بھی ذمہ داری ہے جو قرآن اللہ نے دیا اس کی خود بھی حفاظت کرے، خود بھی قرآن کی عزت کرے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لوگ تو عزت کرتے ہیں حافظوں اور عالموں کی، خود حافظ اور عالم اپنے علم کی عزت نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں پکڑا جاتا ہے. بہرحال تو قرآن کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں، دوسری کوئی کتاب کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو یہ مدرسے قرآن کی حفاظت کے سینٹر ہیں، مدرسوں میں قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 نور عطا فرمائے ہیں، وہ دوسرے نبیوں کو اللہ نے نہیں دیا. ایک الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا سورہ فاتحہ، اور دوسرا سورہ بقرہ. یہ اللہ کے نور ہیں، خاص نور ہیں. اسی لیے بیمار آدمی کو 7 مرتبہ 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے پانی دم کرتے ہیں تو اللہ اس کو شفا دیتے ہیں. اور کسی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر سے آسمان تک ایک نور کا ستون قائم ہو جاتا ہے. اس گھر میں نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ خبیث، نہ جنات، نہ کوئی بری چیز آ سکتی ہے. یہ 2 صورتیں 2 نور ہیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، کسی اور نبی کو نہیں دیے. اور ایک اور خاص بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے اور ختم ہونے والا نہیں ہے.
موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی ایک دین لے کر آئے، وہ ایک وقت تک کے لیے تھا، اس کے بعد وہ دین ختم ہو گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قیامت تک کے لیے ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، مطلب ہر زمانہ، ہر دور، ہر علاقے کے لیے کام آنے والا ہے۔ پہلا زمانہ الگ تھا، اب کا زمانہ الگ ہے، آئندہ کا زمانہ کچھ اور رہے گا، ہر زمانے میں وہ دین کام آئے گا، ایسا دین ہے۔ ایسا نہیں بول سکتے کہ آج کے زمانے میں وہ دین میں ایسا بدلنا ہے، ایسا بدلنے کی ضرورت ہے، کوئی نہیں بول سکتا۔ ہر زمانے کے لحاظ سے اللہ نے ساری چیزیں اس دین کے اندر رکھی ہیں جو دین میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ ایسا دین اللہ نے امریکہ والوں کو نہیں دیا، انگلش والوں کو نہیں دیا، بمن لوگوں کو نہیں دیا، اور بقالوں کو نہیں دیا، عیسائیوں کو نہیں دیا، مسلمانوں کو دیا۔ ہمارے پاس پوری زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین قانون ہمارے پاس ہے، ہر چیز کے لیے مسئلہ ہے ہمارے پاس، ایک رہبری ہے، ایک راستہ اللہ نے دکھایا جو دوسری کسی قوم کو اللہ نے نہیں دیا۔ اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ایک اور خاص چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، آسمانوں پر اللہ نے بلایا، اسی دنیا کی زندگی میں دوسرے پیغمبروں کو اللہ نے آسمانوں پر نہیں بلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ الگ ہے، اللہ آسمان پر بلایا اور آسمان میں ہیں، قیامت میں قریب میں پھر دنیا میں آ جائیں گے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان سے اوپر عرش اعظم پر چلے گئے، عرش اعظم پر اللہ نے بلایا۔ یہ کسی پیغمبر کو اللہ نے نہیں دیا، پھر واپس آ گئے دنیا کے اندر، پھر دنیا کی زندگی گزارے، پھر اللہ کے پیارے ہوئے۔ ایسا کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ یہ جو باتیں آپ کو سنا رہا ہوں، ان باتوں سے ابھی تک ہمارے دلوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بڑھ جانا چاہیے، اضافہ ہو جانا چاہیے، عظمت میں ترقی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی امامت کا مقام اللہ نے دیا۔ معراج میں جب لے گئے تو بیت المقدس میں سارے پیغمبروں کو اللہ نے جمع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، تو یہ امام بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام، تمام نبیوں کے امام بنے۔ یہ کسی نبی کو اللہ نے ایسے امامت کا موقع نہیں دیا، نبیوں کو نماز پڑھانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص چیز ہے۔ اور ایک خاص چیز ہے، خبر میں اللہ 3 سوال کریں گے ہر مسلمان کو، تیرا خدا کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں۔ پہلی امتوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، داؤد علیہ السلام کی امت، ان کی امت کے لوگوں کو جو خبر میں دفن کیا جاتا ہے، ان کو خدا اور دین کے بارے میں تو سوال ہوگا، لیکن ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے نبی کون ہیں۔ تو نبی کے بارے میں سوال کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص چیز ہے۔ حضور کے بارے میں اللہ قبر میں سوال کریں گے، یہ سوال کا جواب ملے گا تو تو جنت میں جائے گا۔ تو یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمایا۔ قیامت کے دن سارے پیغمبر اللہ سے ڈر رہے ہوں گے، فرشتے بھی ڈر رہے ہوں گے، کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ بڑے غصے میں، بڑے جلال میں ہوں گے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وہ عزت دے گا، وہ اسٹیٹس دے گا، وہ مقام دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے، خوب کریں گے، خوب اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ کہے گا، اے محمد، اے پیغمبر، کیا چاہیے، کیوں میری تعریف کر رہے ہیں، کس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں، سفارش کرو، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر سجدہ میں چلے جائیں گے، 3 مرتبہ اس طرح ہوگا۔
یہ جو مقام ہے کہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن میں بات کرنا، سفارش کرنا، یہ کسی پیغمبر کو ہمت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وہ مقام دیں گے، وہ پاور دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ اس مقام کا نام ہے مقام محمود۔ اور جتنے پیغمبر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیغمبر کا نام لے کر اللہ نے قسم نہیں کھائی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ نے قسم کھایا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے مقام کا مرتبہ، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور ایک خاص بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا پروانہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل سے دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کے سردار بنیں گے، پوری اولاد، پورے نبیوں کے، پورے اماموں کے، پورے ولیوں کے، پورے علماء کے، ہر امت کے سردار ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ قیامت میں صرف یہ امت کے سردار بنیں گے، ایسا نہیں، پورے انسانوں کے سردار، پورے نبیوں کے سردار، پوری امتوں کے سردار، قوم ہود، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، جو قوموں کا نام سنتے ہیں، انگریز، عیسائی، یہودی، ہندو، مسلم، سب کے سردار بنیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن۔ یہ کسی نبی کو اللہ نے مقام یہ چیز نہیں دیا ہے۔ اور قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ دوسری امتوں سے زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ کسی نبی اتنے لوگ، امت کے لوگ اتنے نہیں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب جہاد میں جاتے تھے، دشمن کو ہراتے تھے، دشمن کا مال مسلمانوں کے لیے اللہ نے حلال کر دیا، اس کا نام رکھا مال غنیمت۔ مال غنیمت بولتے، جہاد میں دشمن کو ہرا کر دشمن کا جو مال لیتے ہیں، اس مال کا نام مال غنیمت ہے، اور اس مال کو لے کر استعمال کرنا ہمارے اس امت کے لیے حلال بنایا اللہ نے، پہلی امتوں کے اللہ نے حلال نہیں بنایا۔ مال غنیمت کو جو جہاد میں جتنے لوگ ہیں وہ لوگ آپس میں بانٹ لیں گے، ان کے لیے حلال ہے۔ پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، پورے بینک میں جمع کرنا پڑتا تھا، لیکن اس امت کے لیے جو جہاد میں گیا ہے وہ سب آپس میں بانٹ لیں گے۔ جیسے باپ کا مال بچے بانٹ لیتے ہیں، تو اس طرح دشمن کا مال جیتنے والے بانٹ لیں گے۔ یہ مسئلہ اللہ نے یہ حلال اس امت کو بنایا ہے، امت کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اور خاص چیز اللہ دیا، یہ کتنی بڑی بات ہے، پوری زمین ہمارے لیے پاک ہے اور مسجد ہے۔ ہمیں مسجد میں نماز پڑھ سکتے، روڈ پر نماز پڑھ سکتے، ریلوے اسٹیشن نماز پڑھ سکتے، جنگل میں نماز پڑھ سکتے، کہیں بھی نماز پڑھ سکتے۔ اگر اللہ ایسا مسئلہ نہیں بولتے، اللہ اگر ایسا بولتے مسجد میں پڑھنا نماز کتنا مشکل ہو جاتا، اسٹیشن میں نماز نہیں ہوتی، سڑک پہ نماز نہیں ہوتی، جنگل میں نماز نہیں ہوتی۔ اگر اللہ ایسا بول دیتے تو کتنا مشکل ہو جاتا، ہمارے اجتماع نہیں ہوتے، اجتماع میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پہلی امت میں ایسا تھا، پہلی امت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جانا، مسجد کو گئے تو چاہے پڑھ سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے پوری زمین کو اللہ نے پاک فیصلہ کر دیا اور مسجد ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ ایک اور خاص بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آدمی ملنے آتا تھا، جیسے کوئی آدمی گنٹور سے آ رہا ہے، اور کوئی آدمی نلور سے آ رہا ہے، کوئی مدراس سے آ رہا ہے، کوئی بازو گاؤں سے آ رہا ہے، تو جب نبی سے ملنے کوئی آدمی آتا، ابھی 1 مہینہ سفر کر کے جانا ہے نبی کے پاس، اتنا لمبا سفر ہے۔ اس زمانے میں اونٹ میں سفر کرتے تھے، بس نہیں ہوتے تھے، گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، جانوروں پہ سفر ہوتا تھا۔ تو 1 مہینہ جانور پر سفر کرنے کے بعد 1 مہینے کے بعد جا کر نبی سے ملتا، اتنا لمبا سفر، ابھی 1 مہینہ ٹائم ہے نبی سے ملنے،
یہاں سے دل میں نبی کا ڈر شروع ہو جاتا. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. ایک آدمی ہندوستان سے نکل رہا ہے سمجھو. پہنچتے پہنچتے جب مدینے سے ایک مہینہ پہلے پہنچتا, ایک مہینہ سفر کرے تو مدینہ پہنچتا, وہاں اتنے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ کا روب آنے والے کے دل پر پڑتا تھا. اس کا دل اندر سے کانپتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے جاتے دل کانپتا تھا. اتنا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب پڑتا تھا. ایسا کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین میں جتنے خزانے ہیں ساری چابیاں اللہ نے حضور کو دی ہیں, کسی پیغمبر کو اللہ نے نہیں دی ہیں. قیامت کے دن اللہ کے سامنے گنہگاروں کی سفارش کرنے کا پاور اور حق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے, دوسرے نبیوں کو نہیں دیا ہے. اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں پر گواہ بنایا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تو دوسرے پیغمبر بھی جنت میں جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہونے تک دوسرے پیغمبروں کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے میں وصال کی خصوصی اجازت دی گئی ہے. روزے میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک آدمی آج روزہ رکھا, صبح روزہ چھوڑ دیا, پھر پرسوں روزہ رکھا, پھر ایک دن کھانا ایک دن روزہ, ایک دن کھانا ایک دن روزہ. اسے بولتے صوم داؤدی, داؤد علیہ السلام کا روزہ. اس کی اجازت اب بھی ہم لوگوں کو بھی ہے. ایک دن کھاؤ ایک دن, پوری زندگی ایسا کرو, کر سکتے ہیں, جائز ہے رمضان کے علاوہ. لیکن ایک آدمی پوری زندگی روزہ رکھتا ہے, اسے بولتے صوم دہر. یہ پہلی امتوں کو جائز نہیں تھا, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو اللہ نے جائز بنایا ہے. پوری زندگی روزہ رکھنا ہے تو رکھو. روزے کا مطلب کیا ہے بولو؟ اللہ کے واسطے خواہشات کو چھوڑنا. یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. اللہ اس امت کو موقع دیا, پہلی امتوں کو اللہ نے وہ موقع نہیں دیا کہ ہمیشہ روزہ رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بلند اخلاق عطا فرمائے, سب سے بلند اخلاق. ایسے اخلاق دوسرے پیغمبروں کو بھی اللہ نے نہیں دیے ہیں, بہت اونچے اخلاق. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک یہودی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیپار کیا کہ 2 مہینے کے بعد مجھے اتنے ٹن کھجور چاہیے, کیا آپ مجھے دلا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیپار ڈیل اوکے کر دیے کہ 2 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد اتنا ٹن کھجور آپ کو میں پہنچاؤں, انتظام کروں گا. اور وہ آدمی کیا کرا, اس کا پیسہ دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. 2 مہینے پہلے پیسہ دے دیا, جائز ہے. وہ اسلام میں ایسے بیپار کو بے سلم بولتے. بے سلم بولے تو ابھی چیز مارکیٹ میں آئی نہیں, ابھی کٹاؤ نہیں ہوا کھیتی کا, اب بھی بیپار ہو گیا, پیسے دینا بھی ہو گیا, 2 مہینے کے بعد پک کٹتا, تو اسے بولتے بے سلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے بولتے, وہ آدمی سے پیسہ لے لیے, 2 مہینے کا ٹائم دیا اس کو. 2 مہینے کے بعد وہ آدمی آیا, 2 مہینے کے بعد نہیں, 2 مہینے کے ٹائم سے پہلے آ گیا, ہونا کر کو جان بوجھ کر آیا, 10 دن پہلے آ گیا. آ کر بولا بھائی آپ کا ٹائم ہو گیا, میرا کھجور دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, ابھی ٹائم ہوا نہیں نا. وہ آدمی جھگڑنے لگا, ہونا کر کو جان بوجھ کر لڑائی کرنے لگا, بحث کرنے لگا. آپ جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ, وہ یہ ایسا ویسا ویسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سکون کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں, کوئی غصہ نہیں ہو رہے ہیں. بازو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں. برداشت کرنے والے کو عربی میں حلیم بولتے, ہاں سے برداشت کرنے والا. وہ آدمی کیا کرتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہیں سو دیکھ کر ابھی زیادہ کرتا, ابھی زیادہ کرتا. اب تو بھی غصہ ہوتے کیا دیکھیں گے بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ٹھنڈا ہو جاتے. انہوں نے دیکھا یہ کیا بھائی, میں غصہ زیادہ ہو رہا ہوں, یہ ٹھنڈا زیادہ ہو رہے ہیں بول کر پھر ابھی ذرا غصہ زیادہ بڑھایا. تیسرے بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ٹھنڈے ہو گئے.
ان کے اتنا غصہ بڑا تھا کہ وہ اتنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک بار معاف کرتے, 2 بار صبر کرتے, تیسری بار کیا بولتے, کتنے بار معاف کرنا دیجیے بولتے نہیں بولتے. تو ہر بار ہمارا غصہ بڑھتا چلے جاتا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے, ایسی صفت اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دی ہے کہ وہ سامنے والا غصے میں غصہ کرتا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پہ ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں. تو بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا. بہرحال وہ آدمی کو پورا کھجور دے دیا, حالانکہ پہلے آ گیا, ٹائم سے پہلے آیا, پھر بھی کھجور دیے. تو عمر رضی اللہ عنہ غصہ کرے, بولے اس کا گردن اڑا دوں گا. تو آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں بولنا, اس کا جو میں وعدہ کیا ہوں کھجور پورا دو, اور تم اس کی گردن اڑا دوں بولے نا, اس کے بدلے میں ڈبل دو بولے, اس کے بدلے میں ڈبل دو. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ہم ایسے اخلاق سوچ بھی نہیں سکتے, ہم ایسے اخلاق سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ رحم فرما, اللہ رحم فرما. اس کے بعد تو یہ اونچے اخلاق کسی پیغمبر کو اللہ نے نہیں دیے ہیں, صرف اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اخلاق عطا, ایسے اخلاق کو اپنانے کی توفیق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہے. اور قیامت میں سب سے پہلے جو قبر سے اٹھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے. اس کے بعد دوسرے پیغمبر اٹھیں گے, پھر امتیں اٹھیں گی. اور قیامت میں پل صراط کو پار کرنا ہے, سب سے پہلے پار کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جنت کا دروازہ سب سے پہلے جو اندر داروغہ رضوان اندر ہوں گے, جنت میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ باہر سے مارتے, کھٹکھٹانا بولتے. باہر سے دروازہ, کوئی مہمان آیا ہمارے گھر کو, باہر سے دروازہ مارتا ہے, بولتے ہیں دیکھو کوئی دروازہ مارتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دروازہ ماریں گے, مطلب کھٹکھٹائیں گے. سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی عذاب سے بچاؤ کی ضامن ہے. جب تک نبی دنیا میں تھے, جب تک دنیا میں کوئی عذاب نہیں آتا تھا. یہ حضور کی خاص صفت ہے. حالانکہ آپ دیکھو پہلے پیغمبروں کا یاد رکھو, نوح علیہ السلام کا یاد کرو قصہ, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد کرو, اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ہر پیغمبر کی امت میں عذاب آکو ہے. نبی رہتے ہوئے, نبی ہیں, نبی رہتے ہوئے عذاب آکو ہے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ایسا خاص مقام دیا کہ جب تک نبی ہیں اس دنیا میں کوئی عذاب ان کے دشمنوں پر نہیں آیا. مکے میں کتنا ستائے, یہودیہ کتنا ستائے, کیا عذاب آیا کیا ان پر؟ کوئی واقعہ سنے کیا ہمیں؟ نہیں کہ تو جہاد میں صحابہ ان کو ہرائے, وہ الگ بات ہے. اللہ کی طرف سے زلزلہ آ جانا, پانی میں ڈوب جانا, ہوا کو اڑا دینا, ایسا عذاب واقعہ سنے ہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت پر عذاب آیا سر کیا تو واقعہ سنے ہیں؟ نہیں سنے ہیں. پہلے امتوں میں موسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں, ان کے رہتے ہوئے فرعون ڈوب گیا, دشمنوں سے بھی ڈوب گئے. نوح علیہ السلام وہاں ہیں, ان کے رہتے ہوئے طوفان کا عذاب آیا نہیں آیا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص یہ چیز دیا کہ آپ رہتے ہوئے دنیا میں عذاب نہیں آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص چیز دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کی آنکھیں سوتی تھیں, دل نہیں سوتا تھا. اس لیے حضور صلی اللہ, یہ صفت اللہ نے حضور کو دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے آگے پیچھے برابر دیکھتے, سامنے کا جس طرح نظر آتا پیچھے کا اسی طرح نظر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. خواب میں شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا. آج کل ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں نا, خواب میں کسی کے ابا جسے ابا نظر آئے تو گارنٹی نہیں انہوں ابا بول کر. خواب میں کون تو حضرت دکھے, گارنٹی نہیں انہوں حضرت کر کو. شیطان بھی ویسا شکل بنا کو آ سکتا, یہ چانس ہے. شیطان باپ کی شکل میں آ سکتا, بھائی کی شکل میں, دوست کی شکل میں. ہمیں لوگ کیا کرتے, خوابات دیکھ لے کو دشمنیں پیدا کر لیتے. خواب میں ہمارا فلاں دوست فلاں رشتہ دار ہمارے بارے میں ایسا بولتا ہے, بولو خواب دیکھے ہمیں پکا یقین کر لیتے انیس کر کو. شیطان بھی ہو سکتا, شیطان بھی ہونا کر کو وہ آدمی کے شکل میں آ کو,
تم نہ تو خواب میں جس کو اس کے بارے میں تمہارے دل میں دشمنی ڈالنے واسطے اس کا آپشن ہے. لیکن کوئی بندہ خواب میں نبی کو دیکھا تو وہاں شیطان نہیں آ سکتا. نبی دکھے تو پکا انہوں اللہ کے نبی. یہ نبی کی شکل میں شیطان آنے کی طاقت نہیں ہے. یہ حضور کی خاص صفت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو بیان کرنے، سمجھانے، نصیحت کرنے گھنٹے گھنٹے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. خالی 2-3-4 باتیں بولتے تھے اور 2-3-4 باتوں میں پورا دن آتا تھا. پورا دن ایسے باتیں بولتے تھے، چھوٹے یعنی سمپل باتیں، لیکن پورا دن ان کے اس کے اندر رہتا تھا. یہ صفت، یہ صلاحیت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اور ہمیں بولنا کا تو بات لمبی کر کے بولنا، سمجھا کو بولنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسان بات ہی بولتے، اس میں پورا دن آ جاتا. اسے بولتے جامع الکلم بولتے اس کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داریاں ہیں قیامت کے روز بھی قائم رکھا جائے گا. دیکھو دنیا میں جو رشتہ داریاں ہیں نا، کیا رشتے، باپ بیٹا، ماں بہن، بھائی، سسرال، یہ سارے رشتے دنیا تک ہی ہمارے. مرنے کے بعد قیامت میں رشتے کام نہیں آتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتے ہیں نا، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے جو نواسے وغیرہ، وہ رشتے قیامت میں بھی باقی رہتے. قیامت کے روز بھی اللہ باقی رکھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیز اللہ نے دیا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر کوئی آدمی پڑھتا ہے، اس کو بھی اللہ جو ہے پورا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. اگر مجبوری کی شکل میں کوئی آدمی بیٹھ کر پڑھتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 30 جوانوں کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور اسی طریقے سے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے سارے پیغمبر آ جائیں گے. سارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آئیں گے. اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر پانی پلانے کا عزت اللہ دیں گے. پورے انسانوں کو، نبیوں کو بھی پلائیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہیں، سید خاندان، ان کے لیے اللہ نے صدقے حلال نہیں بنائے. سید خاندان کو زکوٰۃ جائز نہیں، صدقہ جائز نہیں. کیوں؟ سید خاندان کی عزت کے واسطے. زکوٰۃ بولے تو کچرا، صدقہ بولے تو مال کا کچرا. مال کا کچرا کسی نبی کے خاندان والے کو دے نہیں سکتے. ان غریب ہے نا، اچھا مال دو اس کو، کچرا مال نہیں دینا، اس لیے کہ نبی کے خاندان کا ہے. ایسا اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں استعمال کیے ہیں، ان چیزوں سے برکت حاصل کرنے کا مقام اللہ نے نبی کو دیا ہے. اور سونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیامت کے دن سب سے زیادہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے والے نبی کی امت کے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے. اور جنت میں سب سے زیادہ لوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے. جنت میں زیادہ میجارٹی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آدمی درود پڑھتا ہے، وہ درود پہنچانے کے واسطے فرشتے اللہ نے ذمہ دار بنائے ہیں. ہم اگر درود پڑھتے ہیں انگور میں بیٹھ کر، اللہ کے وہ فرشتے ہمارا درود لے جا کو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں. ایسا اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا ہے. بہرحال تمام باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیا کیا دیا ہے. آج ہم لوگ ناشکری کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. ہمارے پاس رہنے کو بڑا گھر نہیں ہے، ہمارے پاس جو اچھے کھانے کو کھانے نہیں ہیں، اچھے کپڑے پہننے نہیں ہیں. دوسرے لوگ اتنے اچھے گھر، اتنے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں. ہم دوسروں کو دیکھ کر ناشکری کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اللہ ہمیں کتنا پیارا نبی دیا، کتنا عظمت والا نبی دیا، کتنا اونچا نبی دیا.
اللہ نے اپنا حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہمیں چاہیے؟ اسی کا ہم شکریہ ادا کرتے کرتے مر گئے تو بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے محترم اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن کی، حدیث کی تعلیم نہیں کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم نہیں کریں گے، بچوں کے دلوں میں نبی کی عظمت نہیں بٹھائیں گے، پھر ہمارے بچوں کے دلوں میں انگریزوں کی عظمت آ جائے گی، دنیا میں ناچنے والوں کی عظمت آ جائے گی، پھر ہمارے بچے ان ناچنے والوں کو دیکھیں گے۔